بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے توصیف احمد۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق چند حقائق سے آگاہ کیا تھا۔ آئیے جانتے ہیں اس سے آگے کہ ان کے بعد اگلے کون پیغمبر بنے۔ اس کے لیے بنے رہیے ویڈیو کے آخر تک، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد مسلمان پھنسے ہوئے تھے، چونکہ ان میں سے کسی اور آدمی کو نبی نہیں بنایا گیا، اس لیے لوگ ہدایت کے لیے ادریس علیہ السلام کے سارے صحابیوں کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ وہ ان نیک آدمیوں کا احترام کرتے تھے اور ان کی پیروی کرتے تھے، اور جب بھی انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ ان سے مشورہ کرتے تھے، اور آخرکار جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ نیک لوگ بھی مر گئے اور مسلمانوں کو پھر سے ہدایت کے لیے کوئی رہنما نہ ملا۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں وہ اللہ کی راہ سے بھٹک نہ جائیں۔ شیطان جو ہوشیار نظروں سے ان کو دیکھتا رہا، مرد کی بھیس میں آہ و بکا کرنے والے مردوں اور عورتوں کے پاس آیا اور ان کے کانوں میں سرگوشی کی۔ اگر ہم ان نیک آدمیوں کو مجسمے بنائیں گے تو یہ ہمیں اپنی عبادت میں زیادہ پسند آئے گا اور ہمیں یاد دلائے گا کہ ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکنا نہیں ہے۔ ان میں سے مردوں نے اتفاق کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سب سے زیادہ متقی آدمیوں کو مجسمے بنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ شیطان نے کامیابی سے اپنا بگاڑ کا بیج بو دیا تھا۔ وہ صبر سے کام لے رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کو دوسرے کی عبادت کرنے کے لیے حاصل کرنا ایک سست عمل ہے۔ جب وہ نسل گزر گئی اور نئی نسل کے لوگ مجسمے بنانے کے پیچھے کی نیت کو بھول گئے تو شیطان نے ان لوگوں کے کان میں سرگوشی کی کہ تمہارے آباء و اجداد ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ مجسمے ان کے لیے نیکی لائے، اور اس طرح بت پرستی نے انسانی کے دل کے اندر جڑ پکڑ لی۔ صدیاں گزر گئیں اور اللہ نے مشرکین کو حق کی طرف لوٹانے کے لیے ایک نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقدس کام کے لیے جس نبی کا انتخاب کیا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وفادار شاگرد کو فصیح کلامی اور بے پناہ صبر سے نوازا تاکہ وہ کامیابی کے ساتھ اپنا فرض ادا کر سکے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وسیع کائنات کے اسرار و رموز کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ انہوں نے انہیں رات اور دن، ستاروں اور چاند، پودوں اور جانوروں اور آسمانوں اور زمین کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ انسان کو اللہ نے اس کی تسبیح اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا کہ دنیا کے اسرار صرف ایک خدا کی وجود کا ثبوت ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ شیطان نے انہیں بتوں کی پوجا کرنے کے لیے گمراہ کیا ہے، اور اگر وہ اپنی بت پرستی جاری رکھیں گے تو اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے خبردار کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بڑی الجھن اور تحمل سے ان کی بات سنی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے زیادہ دکھی اور مایوس لوگوں کو نوح علیہ السلام کی باتوں سے امید اور سکون ملنا شروع ہوا، اور وہ آہستہ آہستہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ جبکہ امیر لوگ غصے سے دیکھتے رہے، انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا، ہم آپ کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ وہ یقیناً ایک انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک انسانی رسول کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ زمین پر سب سے زیادہ انسانوں کا قبضہ ہے، اور اگر زمین فرشتوں کے قبضے میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی فرشتہ رسول ضرور بھیجتا۔ ایک دن شہر کے مالدار آقا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا، سنو اے نوح، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم پر ایمان لائیں تو اپنے مومنین کو چھوڑ دو، اور حلیم اور غریب، جبکہ ہم اشرافی اور امیر ہیں، کوئی ایمان ہم دونوں کو شامل نہیں کر سکتا۔ نوح مالداروں کی جہالت سے بخوبی واقف تھے اور جانتے تھے کہ انہیں یہ سمجھانے کے لیے پرسکون رہنا چاہیے کہ مادیت پرستی اللہ کے نزدیک بیکار ہے، اور یہ وہی ہے جو کسی کے دل میں ہے جو واقعی اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، میری قوم، میں اس کے لیے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی پر نہیں، میں ان لوگوں کو نہیں نکالوں گا جو ایمان لائے ہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو۔ اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ اگر میں ان کو نکال دوں کیا تم غور نہیں کرو گے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ جن کو تمہاری نظریں نیچی نظر آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، ان پر کوئی اچھائی اللہ جانتا ہے کہ ان کے باطن میں کیا ہے۔ اس صورت میں مجھے یقیناً ظالموں میں سے ہو جانا چاہیے۔
مشرکین غضبناک تھے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ اور دلائل کو بہت دیر تک برداشت کیا۔ انہوں نے غصے سے نوح کو للکارا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور ہم سے جھگڑے کو طول دے دیا، اب ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ اگر تم سچے ہو، نوح علیہ السلام نے جواب دیا، تم پر اللہ ہی عذاب لائے گا، اگر وہ چاہے گا تو پھر تم بچ نہیں سکو گے، اور میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں۔ اگر اللہ کی مرضی تمہیں گمراہ کرے تو تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کفار جنہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے نوح علیہ السلام کے دین کو اسلام کی تبلیغ کرنے سے ڈرانے کی کوشش کی اور ان کی توہین کی، اور انہیں کہا، ہم تمہیں صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے تحمل سے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی نقص نہیں، لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہیں مخلصانہ نصیحت کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مسلسل تضحیق اور تردید کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے میں ثابت قدم رہے، لیکن اس کے باوجود آنے والی ہر نسل نے نوح علیہ السلام کو ان کے باپ دادا کی طرح رد کیا۔ ہر بچہ جو سمجھ کی عمر کو پہنچتا، اسے حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف واضح طور پر تنبیہ کی جاتی۔ جب بھی نوح علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو وہ ان کے پاس سے بھاگ جاتے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کی موجودگی سے بچنے کا ہر بہانہ تلاش کیا۔ کچھ ہی دیر میں حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ کافروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ مومنین کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے بہت پریشان تھے اور ان کے لیے خوفناک مصیبت کا اندیشہ تھا، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کی پیروی کی ہے جس کے مال اور اولاد نے انہیں صرف نقصان کے سوا کچھ نہیں پہنچایا۔ انہوں نے ایک زبردست سازش کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اے اللہ، کافروں کا کوئی اضافہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جلد ہی حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی، اس کے بعد ان قوم میں کوئی دوسرا شخص اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ غمگین اور مایوس ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو جواب دیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں سے کسی کو نہ چھوڑنا، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے بدکار کافروں کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت نوح کی دعا نے ان کے رب نے قبول فرمائی۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت کی اور ہماری نظروں کے نیچے ہمارے الہام سے کشتی بنائیں اور ظالموں کی طرف منہ سے خطاب نہ کریں۔ شہر کی حدود سے باہر سمندر سے دور حضرت نوح علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد اور رہنمائی سے دن رات کشتی بنانا شروع کی۔ لوگوں کو مسلسل طنز کے درمیان صندوق کی تعمیر جاری رہی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر طنز کیا اور کہا، اے نوح، کیا کارپینٹری آپ کو نبوت سے زیادہ پسند ہے؟ تم سمندر سے اتنی دور کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا آپ اس پانی کی طرف گھسیٹنے جا رہے ہیں؟ یہ واہ اسے آپ کے لیے لے جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی کہ جب ان کے گھر کا تنور پانی اگنے لگے تو مومنین کو جمع کر کے کشتی میں سوار ہونا، کیونکہ یہ سیلاب کے آغاز کی پہلی علامت تھی جو کافروں کو تباہ کرے گی۔ کچھ ہی دن بعد وہ خوفناک دن طلوع ہوا جب حضرت نوح کے گھر کے تنور سے پانی نکلنے لگا۔ نوح جانتے تھے کہ اب کشتی پر سوار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے مومنین کے ساتھ پرندوں اور حشرات الارض کے جوڑے بھی ساتھ لے گئے۔ جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کے عجیب و غریب رویے کو دیکھا وہ دوبارہ ہنسنے لگے۔ نوح یقیناً سر سے نکل گیا ہوگا جو جانوروں کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں غضبناک آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی اور زمین کے ہر شگاف سے پانی بہنے لگا۔ پانی کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی اور سمندر نے زمین کو فتح کر لیا۔ کبھی خشک زمین اب پہلی بار مکمل طور پر پانی سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت نوح نے اس خوفناک آفت کا مشاہدہ کیا جو ان کی قوم پر نازل ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کافروں کو اللہ کے غضب سے بچنا نہیں ہے۔ کافروں میں حضرت نوح کی بیوی اور بیٹا بھی تھے جنہوں نے ان کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سختی سے للکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ نوح کے جاہل بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑوں پر جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ نوح نے جواب دیا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ کچھ ہی دیر میں نوح کے بیٹے کو غصے کی لہروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا جائے گا۔ جب ہر ایک کافر ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لو اور اے آسمان اپنی بارش روکو۔ آسمان فوراً صاف ہو گیا اور زمین پر سورج چمکنے لگا۔ اسی دوران نوح کی کشتی پرامن طریقے سے جودی پہاڑ پر اتری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ آپ پر اور آپ کے ساتھ رہنے والوں پر جہاز سے اتر جا جیسا کہ ہدایت کی گئی تھی۔ حضرت نوح مومنین کے ساتھ کشتی سے اترے، بچائے گئے جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض کو سبزہ زار پر چھوڑ دیا۔
حضرت نوح نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اپنے رب کو سجدہ کیا اور اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا بے حد شکر ادا کیا۔ مومنین نے خوفناک آزمائش سے محفوظ رکھنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک دن روزہ رکھا۔